بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم دی باچہ طبع اول کتاب صحابیات کی سیرت کے بارے میں ہے۔ يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم والذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين صدق الله العظيم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ پہلے بسم اللہ پڑھنی چاہیے تھے، معذرت چاہیں گے ہم، قرآن سے پہلے لازمی اعوذ باللہ ہوتی ہے۔ اسلام کا مقصد کیا ہے؟ وحید تمام دنیا کو ایک سطح پر لانا تھا۔ اس کی شہنشاہی میں پست و بلند، شاہ و گدا، امیر و غریب، وضیع و شریف، عالم و جاہل، عورت و مرد سب میانہ حیثیت رکھتے ہیں۔ اس لیے اس نے اپنی تعلیمات، احکام و قوانین کے ذریعے سے تمام دنیا کو مساوات کا پیغام سنایا، جس سے مذہب، اخلاق، تمدن اور سیاست کا قالب بدل گیا، اور اس میں وہ نئی روح حرکت کرنے لگی جس کے پیدا کرنے کو اسلام اپنا فرض اولین خیال کرتے تھے۔ اسلام سے پہلے دنیا نے جس قدر ترقی کی تھی، صرف ایک صنف یعنی مرد کی اخلاقی اور دماغی قوتوں کا کرشمہ تھی۔ مصر، بابل، ایران، یونان اور ہندوستان مختلف عظیم الشان تمدن کے چمن آرا تھے، لیکن ان میں صنف نازک یعنی عورت کی آبیاری کا کچھ دخل نہ تھا۔ اسلام آیا تو اس نے دو صنفوں یعنی مرد عورت کی جد و جہد کوشش کو وسائل ترقی میں شامل کر لیا۔ اس لیے جب اس کے باغ تمدن میں بہار آئی تو ایک نیا رنگ و بو پیدا ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ عورت کو دنیا نے جس نگاہ سے دیکھا وہ مختلف ممالک میں مختلف رہی ہے۔ مشرق میں عورت کے دامن تقدس کا داغ ہے۔ روما اس کو گھر کا ساسا سمجھتا ہے، یونان اس کو شیطان کہتا ہے، تورات اس کو لعنت ابدی کا مستحق قرار دیتی ہے، کلیسا اس کو باغ انسانیت کا کانٹا تصور کرتا ہے، یورپ اس کو خدا یا خدا کے برابر مانتا ہے۔ لیکن اسلام کا نقطہ نظر ان سب سے جدا گانا ہے۔ وہاں عورت نسیم اخلاق کی نکھت اور چہرہ انسانیت کی غازہ سمجھی جاتی ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح یعنی بخاری میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا یہ قول نقل کیا ہے کہ مکہ میں ہم لوگ عورتوں کو بالکل ہیچ سمجھتے تھے، یعنی کچھ نہیں سمجھتے تھے۔ مدینہ میں نسبتاً ان کی قدر تھی، لیکن جب اسلام آیا اور خدا نے ان کے متعلق آیتیں نازل کی تو ہم کو ان کی قدر و منزلت معلوم ہوئی۔ بخاری شریف جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 869، یہ جو اوپر حوالہ دیا گیا۔ عرب اللہ جاہلیت کے رسم دختر کشی پر نظر ڈال کر صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول پر یا انجشتا ارویدک بالقواریر، انجسا دیکھنا یہ آبگینے ہیں، یا انجاشاہو اری ارویدکا بالقواریر، الفاظ میں کچھ گڑبڑ ہو رہی ہے جی، غور کرو تو تم کو حضرت عمر کے قول کی صحیح تشریح معلوم ہوگی۔ اسلام نے صرف یہی نہیں کیا کہ عورتوں کے چند حقوق متعین کر دیے، بلکہ ان کو مردوں کے مساوی درجہ دے کر مکمل انسانیت قرار دیا۔ صحیح بخاری میں وارد ہوا ہے، الرجل راع علی اہلہ وهو مسئول والمرأة راعیۃ علی بیت زوجہا وہی مسئولۃ، مرد اپنے اہل کا راعی بنایا گیا ہے اور اس سے ان کے متعلق جواب طلب ہوگا، اور عورت اللہ اکبر، اور عورت کو شوہر کے گھر کی راعیہ ہے اور اس کے متعلق بعض پرس ہوگی۔ جلد نمبر 2 صفحہ 783۔ سنن ابن ماجہ میں اس کی مزید تشریح ہے، لیس تملکون منہن شیئا غیر ذلک الا ان یاتین بفاحشۃ مبینہ۔